جب یہ انگریز بر صغیر میں آئے تو اس وقت جو ہے وہ ٹیپو سلطان کی حکومت تھی، اور اس کی ریاست میں جو سرکاری عہدے تھے ان انگریزوں نے اس کی بعد میں اتنی تذلیل کی. اس کی چند میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں کہ ٹیپو سلطان کی ریاست کے اندر جو صوبے دار ہوتا تھا اس کا عہدہ جو ہے گورنر کے برابر ہوتا تھا. لیکن جب انگریزوں نے بر صغیر پہ قبضہ کیا تو انہوں نے اس صوبے دار کی اس عہدے کی جو تذلیل کی کہ انہوں نے ایک لیفٹیننٹ جو فوج میں ایک اہم رینک ہوتا ہے اس کو ماتحت کر دیا اور اس کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کر دیا. یعنی لیفٹیننٹ کو صوبے دار جو ہے وہ اب فوج کے اندر جو ایک صوبے دار جو ہے وہ لیفٹیننٹ کے ماتحت اس کے انڈر میں کام کرتا ہے، تو اس کو اس طرح اس کو ڈیگریڈ کر دیا. اسی طریقے سے ٹیپو سلطان کی جو ریاست تھی اس کے اندر جو وزیر خوراک ہوتا تھا اس کو خان سامان کا اس کو کہا جاتا تھا، خان سامان. لیکن جو ہے وہ جب انگریزوں نے اس کو جو بدل کر اور اس کا اسٹیٹس ڈیگریڈ کر کے اس کو جو ہے وہ خانسامہ کر دیا، یعنی کک بنا دیا اس کو. اسی طریقے سے ایک عہدہ تھا سلطنت عثمانیہ کے دور میں جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا تھا وہ خلیفہ کہلاتا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس خلیفہ کو جو ہے وہ حجام جو نائی ہوتا تھا یا باربر ہوتا تھا اس کو خلیفہ کہنا شروع کر دیا. تو اتنے بڑے عہدے کو انہوں نے اس طرح ڈیگریڈ اور تذلیل کیا اس کو. اور اسی طریقے سے جو جمعدار پولیس کا ایک اہم عہدہ ہوتا تھا ٹیپو سلطان کی ریاست کے اندر، اس کو جو ہے وہ اس طرح ڈیگریڈ کیا کہ انہوں نے جو ہے اس جمعدار کو جو ہے وہ نے اس کی ڈیگریڈ کر کے اس کو جو ہے خاکروب کا نام دے دیا. یعنی جو جتنے بھی جو صفائی کرنے والے لوگ ہوتے تھے اس کو جو ہے وہ خاکروب بنا دیا، یعنی جمعدار جیسے عام کامنلی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ پہلے جو ہے وہ جمعدار جو ہے وہ پولیس کا ایک اہم عہدہ ہوتا تھا مسلمانوں کی حکومت کے اندر. اسی طریقے بادشاہ کے دائیں بائیں جو وزراء بیٹھا کرتے تھے، دائیں جو بیٹھتا تھا وہ چپ کہلاتا تھا، اور جو ہے لیفٹ پہ جو بیٹھتا تھا وہ راس کہلاتا تھا. یہ پراپر ایک ورڈ تھے یہ، اور یہ وہ وزراء ہوتے تھے. تو جب انگریزوں نے جب برصغیر پہ قبضہ کیا تو انہوں نے جو ہے ان عہدوں کو جو ہے وہ تذلیل کی اور ان کو کس طرح بدلا کہ ان کو جو ہے وہ بادشاہ کے جو چپراسی کہلا دیے. جو دائیں بائیں کھڑے ہوتے ہیں یہ چپراسی ہو گئے، یعنی چپ اور راس یعنی چپراسی کہہ دیا. تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے ان عہدوں کی جو ہے تذلیل کی. اور پھر یہاں تک کہ جو ہمارے جو معززین ہوتے تھے برصغیر کے، اس میں چودھری ہوتے تھے، جاگیردار ہوتے تھے، وڈیرے ہوتے تھے، ان کا ایک خاص لباس ہوتا تھا اور عزت کا جو ہے وہ لباس سمجھا جاتا تھا. لیکن انگریزوں نے کیا کیا کہ ان کے لباس کو، ان کی پگڑی کو اور جو ہے ان کی شیروانی کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے دربار جو دربان تھے ان کے باہر جو کھڑے ہوتے تھے ان کو پہنا دیا، پگڑی ان کو پہنا دی اور جو ہے وہ شیروانی ان کو پہنا دی. اور پھر جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ درباروں کے آگے جو ہے وہ کھڑے ہوتے تھے، ان کو نوکروں کو یعنی نوکر و غلاموں کو پہنا دی پگڑی اور یہ اس قسم کے لباس جو مسلمان کے جو معزز لوگ ہوتے تھے وہ پہنا کرتے تھے. تو انگریزوں نے جہاں بہت زیادہ ہماری جو زندگی میں اثر انداز ہوئے، لائف اسٹائل اور دیگر اس کے اندر، وہ ہمارے لباس اور عہدوں کو بھی انہوں نے جو ہے وہ تذلیل کا جو ایک نشان بنا دیا. لیکن کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ آج بھی ہم جو ہے وہ اس عزت، اس نفرت اور اس تذلیل کی میراث کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں. ہماری نئی نسل کو پتہ نہیں ہے کہ یہ عہدے کتنے بڑے عہدے تھے، اور آج انہوں نے اس کو ڈیگریڈ کر کے ایک عام کامن جو ہے وہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ